لاہور میں بھاٹی گیٹ کے علاقے محلہ سمیع میں واقع گھر میں آتے زدگی 10 افراد جھلس کر دم توڑ گئے، متعدد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ فریج کولنگ کو لگائے گئے اسٹیبلائزر میں لگنے والی آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دم توڑنے والوں میں 14 سالہ اور 7 سال کی لڑکیاں بھی شامل۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ کراچی میں نادرن بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بم دھماکہ، 3 پولیس اہلکار زخمی، موٹر سائیکل مکمل تباہ۔ پولیس موبائل کو بھی شدید نقصان پہنچا، مزید بنفری طلب۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق بم دھماکے کا نشانہ سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی موبائل تھی۔ پولیس موبائل کلزم تنظیم کی موجودگی کی اطلاع پر علاقے میں خفیہ مشن پر کام کر رہی تھی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر روڈ پر فائرنگ، نوجوان قتل، دوسرا زخمی۔ اہل خانہ کا پولیس پر گولیاں چلانے کا الزام، کہا مقتول ہاشم دوست کے ساتھ زیارت کے لیے مزار پر گیا، واپس آتے ہوئے نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ 1.1 ارب ڈالر کی پہلی قسط ملنے کی امید۔ عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کے ایکسٹرنل فائنانسنگ پلان پر رضامند۔ وزارت خزانہ کے بھیجے گئے 8.2 ارب ڈالر کی فائنانسنگ گیپ کا منصوبہ قبول کر لیا۔ چین سے 3.5 ارب، یو اے ای سے 1 ارب ڈالر کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی اور عالمی بینک 50 کروڑ ڈالر دیں گے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس سے قبل ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان منظور ہونا لازمی تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے 3 ارب ڈالر قرض معاہدے کے تحت حاصل کیے جائیں گے۔ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ نے 2 ارب ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرایا۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن یہ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے۔ اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ دعا کریں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے، وزیراعظم کی قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ سوال اٹھایا، ہم کب تک قرض لے کر زندگی گزارتے رہیں گے؟ آئی ایم ایف معاہدہ بڑی مجبوری میں کیا، رونے دھونے یا کھوکھلے دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ بھکاری پن سے جان چھڑانی ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ہمسایہ آگے نکل گیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے پشاور میں فاٹا یونیورسٹی فیز 1 کا افتتاح بھی کیا۔ کہا وسائل کی کمی نہیں، قوم متحد ہو جائے تو کشکول ٹوٹ سکتا ہے، ہمیں زرعی اور صنعتی انقلاب کی طرف جانا ہوگا۔ وزیراعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں 2 ارب ڈالر دینے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا ایڈیشنل $2 بلین کا ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ پلیس کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کا بالخصوص کنگ سلمان، محمد بن سلمان اور ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کرا دیے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ کہا کہ پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے، جلد مزید استحکام ہوگا، مستقبل میں معاشی معاملات میں مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ سعودی عرب سمیت دیگر 2 ممالک نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ حکومت، وزیر اعظم، آرمی چیف کی طرف سے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سیکرٹری جنرل ملک منصور کی قیادت میں لیگی ارکان کی ملاقات۔ قائد مسلم لیگ نون نے کہا پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے، جلد ہی ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے جس میں لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے، ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں صف میں کھڑا کرنا ہے۔ امریکہ نے پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میتھیو ملر نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ تکنیکی رابطہ جاری رہے گا، تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط کریں گے، عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔
نیٹو کا یوکرین کو رکنیت دینے سے انکار، نیٹو سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق یوکرین کا مستقبل نیٹو سے وابستہ ہے، شرائط پوری اور اتحادیوں کے متفق ہونے پر یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ نیٹو کو توڑنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ روس نیٹو اتحادیوں کی سلامتی اور علاقے میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا اور براہ راست خطرہ ہے۔ نیٹو کی روسی صدر کی جانب سے اتحاد کو تقسیم کرنے کی کوششوں کے خلاف متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ پاک کرکٹ تعلقات میں جمی برف پگھلنے لگی، دونوں ممالک کے بورڈ کے سربراہوں کی ڈربن میں ملاقات۔ جے شاہ نے زکا اشرف کی ایشیا کپ پاکستان میں دیکھنے کی دعوت قبول کر لی، جواب میں چیئرمین پی سی بی ورلڈ میچز بھارت میں دیکھنے جائیں گے۔ دونوں بورڈز کے سربراہان کا کرکٹ روابط میں بہتری لانے پر اتفاق۔ زکا اشرف کا کہنا ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے، مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، اتحادی حکومت کا بڑا اعلان۔ کرکٹ میچ مقبوضہ کشمیر کی سابقہ حیثیت بحالی سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پاک بھارت مقابلے سے متعلق کشمیریوں کو بے اعتماد میں لے گی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر اتحادی پاک بھارت کرکٹ مقابلے کے حامی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز، الیکشن سے قبل انتخابی اصلاحات کا بھی مطالبہ۔ وفاقی وزیر نوید قمر کا کہنا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے، موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انتخابی اصلاحات میں آر ٹی ایس سسٹم جیسے معاملات اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ، کہا دبئی ملاقاتوں میں شہباز شریف کے نام پر اتفاق کی کوئی بات نہیں ہوئی، اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی، اسرائیلی ایجنٹ پی ٹی آئی کے تانے بانے صہیونی ریاست سے ملتے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی میں ملوث عناصر بے نقاب ہو چکے۔ اسرائیلی حکومت 9 مئی کے واقعات پر اقوام متحدہ چلی گئی۔ سربراہ تحریک انصاف چاہتے تھے کہ پاکستان جنگل بن جائے۔ وفاقی وزیر ماحولیات شہری رحمان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا ترٹ کی میڈیا سے گفتگو، بولے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملک دشمن عناصر ملوث ہیں۔ فورن فنڈنگ سے لے کر ثانیہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نظر میں ملک میں مشکلات پیدا کرنا جائز ہے۔ اقوام متحدہ پی ٹی آئی کی زبان بول رہا ہے۔ سربراہ تحریک انصاف کو پاکستان کے خاتمے کے لیے پلانٹ کیا گیا، پہلے اس کا جنازہ نکالا، اب تدفین بھی ہم ہی کریں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مزید 3 دہشت گردی کے مقدمات میں نامزد، لاہور میں درج کیسز کی تعداد 10 ہو گئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سربراہ تحریک انصاف اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ نیب راولپنڈی نے 109 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کل 13 جولائی کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو ریلیف مل گیا، بینک کی کورٹ نے صدر پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ 5 لاکھ روپے کے ضمانتی منچل کے جمع کرانے کا حکم۔ جج اسلم گوندل نے فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے نے عدم تعاون کا رویہ اپنایا، عدالتی حکم کے باوجود ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ پرویز الہی صاحب کا میں نے فیصلہ نہیں کرنا، پرویز الہی صاحب کے پارٹی کے حوالے سے چودھری شجاعت صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ صحیح، وہ میں نے فیصلہ اس کے اور ان کا جو بھی چودھری شجاعت فیصلہ کریں گے اسے آپ اور جہاں بات ہے مونے صاحب کی جہاں بات ہے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور واپسی چاہیے اپنے گھر میں، فیملی میں، پولیٹیکل فیملی میں، تو پھر اگر مونے صاحب نے واپسی چاہیے پولیٹیکل فیملی میں تو اگر جہاں سیاست کی بات ہے تو بہتر ہے کہ سیاست اپنی کی جائے۔ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار، کاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری شافع حسین کا دعویٰ۔ جیل میں چودھری شجاعت حسین کی پرویز الہی کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی سیاست اور کاف لیگ میں واپسی کا فیصلہ چودھری شجاعت حسین کریں گے۔ پروگرام بولو میں چودھری شافع حسین نے کہا مونس الہی خاندان میں واپس آنا چاہیں تو ٹھیک، لیکن سیاست الگ ہوگی۔ قانون اور عدالتوں سے بھاگنے کے لیے 9 مئی جیسا سیاہ دن برپا کیا گیا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے گنڈوں نے ریڈیو پاکستان کو چلایا تھا۔ ریاست کو للکارنے والے کارکنوں، سہولتکاروں اور منصوبہ سازوں کو حساب دینا پڑے گا۔
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, फॉरेन फंड चोर को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोशाखाना का हिसाब देना पड़े तो सर पर बाल्टी रख लेता है। मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासिर रेडियो पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुवत और मसावात पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम से खिताब। कहा कि मुख्तलिफ तहज़ीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम यकजा होने की कोशिश करें। बुदा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देती हैं। पाकिस्तानी सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूमती है। हुक्मरान एक दूसरे को राज़ी करने के बजाय गरीबों का ख्याल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा, हालात ऐसे ही रहे तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी, ना ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। स्वीडन वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इंसानी हकूक़ कौंसिल के मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में कहा कि कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अक़ीदे और जज्बात पर हमला है। हमें मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। भारत की आबी जारियत, दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का अखराज 48,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। पानी के तेज़ बहाव के बायस पतन के मकाम पर मेन शाहरा का बंद टूट गया। पानी का सूर पहुँचना शुरू। दरिया के पानी में फंसे अफराद ज़िला इंतज़ामिया से इमदाद के मुंतज़िर। रेस्क्यू एहलकारों ने मोटर बोट्स को छोड़कर डेरे में पनाह ले ली। इलाका मकीन बेयारो मददगार सड़कों पर इमदाद के लिए पुकारने लगे। शहरियों का कहना है कि रेस्क्यू एहलकार मौका पर मौजूद नहीं। अहले खाना सैलाब में फंसे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। उधर दरिया चनाब में हटखान की ओवर कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सहमिल के करीब दरिया में कटाव। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीमें तैनात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर का दौरा। अचानक आमद पर इंतजामिया की दौड़ने लग गईं। वज़ीर आला के मरीजों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ़्त किए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का नाम तब्दील करके अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम पर रख दिया। डिप्टी कमिश्नर की सराबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तलवार पोस्ट के फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह बॉर्डर का दौरा। वज़ीर आला ने दरिया के किनारे मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बहीर अरब में मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। आंधी चलने से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल को नुकसान पहुँचने का खदशा। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर तेज़ रफ्तार बस ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 5 अफराद जहाँ बहक कर लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोहिनूर मिल्स के करीब होने वाले हादसे के दौरान दम तोड़ डिब्बाों में खातून और 10 माह। ऑनलाइन कर्जा ऐप ने एक और ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। रावलपिंडी के इलाके चाकरा के 42 साला मसूद ने भरोसा लोन कंपनी से 22,000 रुपये कर्ज लिया। वापस न करने पर कंपनी इंतजामिया के मोबाइल डाटा लीक करने की धमकियाँ। नौजवान ने दिल बर्दाश्त होकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। कंपनी हर माह शरह सूद बढ़ाती रही। अब लाखों रुपए का मुतालबा किया जा रहा था। अहले खाना का इल्ज़ाम। एप्सप के इश्तराक से वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद राउंड का आगाज़। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 120 से ज़ायद टीमें अपने आइडियाज़ जजेस के सामने रखी। और फैशन के गढ़ पेरिस में राजनाइयों की बहार। नामवर डिज़ाइनर के मुनफरिद और जदीद स्टाइल के मलबूसात के चर्चे। हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका ने खूब दाद दी।